الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آخرت، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور آج کی نشست میں ہم ایک خاص پہلو پر بات کریں گے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی سے لے کر قیامت کے دن تک اچھے اور برے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی، اور حسب سابق ہمارے تین مہمان ہیں، ڈاکٹر ادریس زبیر اور پروفیسر محمد یحییٰ صاحب اور پروفیسر عبدالستار حامد صاحب۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا پروفیسر عبدالستار حامد صاحب سے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ قبر کیا ہے اور اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زمین کے گڑھے کا نام ہی قبر ہے، جہاں ہم اپنے مردوں کو عام طور پر جنازہ وغیرہ پڑھنے کے بعد دفن کرتے ہیں۔ اب وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک آدمی دریا میں غرق ہو گیا ہے، ایک آدمی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، حادثہ ہو گیا، اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں، یا اور کسی طرح اس کو موت آ گئی ہے اور اسے زمین کی قبر نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی قبر نہیں ہے۔ اسلام، شریعت، قرآن اور حدیث ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ قبر سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے، اور وہ آخر کار وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کے اجزاء پھر بھی کسی نہ کسی طرح زمین پر گریں گے۔ تو قبر سے مراد وہی خاص جگہ نہیں ہے جہاں کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسانی جسم کے اجزاء اور اعضاء جہاں بھی جاتے ہیں وہ اس کے لیے قبر ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے والی۔ اور پھر یہ کہ قیامت اور موت کے درمیانی جو عرصہ ہے، جس کو ہم قبر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ برزخ ہے۔ سورۃ مومنون کی آیت کریمہ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جس دن تمہیں اٹھایا جائے گا، اس دن کے اور یہ دنیا کی زندگی کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ لہذا جب ہم برزخ کا لفظ بولیں تو بھی اور قبر کا لفظ بولیں تو بھی اس سے مراد انسان کے مرنے کے بعد جانے کی ہر وہ جگہ ہے، چاہے وہ جہاں بھی چلا جائے۔ اب یہ بتائیے کہ اس درمیانی وقفے میں کیا ہوتا ہے؟ عرصے میں ہوتا کیا ہے؟ جی، گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں قرآن مجید بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور احادیث مبارکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آخرت ہے، اس میں بھی اس امر کی وضاحت موجود ہے کہ قبر میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ جو تیسری چوتھی قسم کے لوگ ہیں وہ انہی دو میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک کافر، منافق، اور مومن اور مسلمان۔ مومن مسلمان ایک، کافر منافق مشرک وغیرہ سب ایک طرف۔ اب جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ دفن کے بعد پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جن کو حدیث میں منکر اور نکیر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ وہ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے پھر سوال و جواب ہوتے ہیں، جن کو سوالات قبر کہا جاتا ہے۔ یہاں بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حساب تو ہو گیا۔ نہیں، یہ حساب نہیں ہے۔ قبر میں جو سوال و جواب ہیں یہ تفصیلی حساب نہیں ہے، یہاں صرف سرسری ہے اور عقیدے کا ہے۔ تینوں سوال جو ہیں وہ اس امتیاز کو نمایاں کرنے کے لیے ہیں کہ یہ مومن مسلمان ہے یا کافر منافق مشرک بے ایمان۔ جزاک اللہ اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے خیر۔ سوال کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ تین سوال کیے جاتے ہیں، اور یہ حساب کتاب نہیں ہے، یہ سرسری سوالات ہیں اختصار کے ساتھ۔ یہ تین سوال کیا ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تینوں سوالوں کی تفاصیل بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس سے آنے والا فرشتہ بٹھا کے اس سے یہ سوال کرتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، ترجمہ بھی کیجیے، من ربک. تیرا رب کون ہے؟ اس لیے کہ جس نے بنایا تھا تجھے، جو تمہارا خالق تھا، تمہارا مالک تھا، اس کی بھی تمہیں کوئی پہچان رہی دنیا میں کہ نہیں؟ تو اگر وہ جاننے والا تھا اپنے رب کو تو وہ جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کیونکہ بہت سے رب ہیں دنیا میں، مگر حقیقی رب کی پہچان اس کے لیے بڑی ضروری تھی. تو اس کا یہ بڑا کمال ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار خداؤں کو دیکھا، مگر سب کو بے بس پایا اور اس مالک حقیقی کو مان گیا جو سمجھتا تھا کہ یہی میرا مالک ہے، یہی میرا خالق ہے. تو یہ جواب اس کا درست ہے. دوسرا سوال اس کا یہ کہ ما دینک، ترجمہ کیجیے. تمہارا دین کیا ہے؟ دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں جو وقت دیا گیا تھا، تم نے اپنی زندگی کس قاعدے اور اصول کے تحت اور کس نظریے کے تحت گزاری تھی. فطری راستے پہ اگر چلا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی، وہ یہی کہے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. لیکن جو اسلام پہ نہیں چلا، اسلام ہونا سبمشن، یعنی اللہ کا بندہ بن کے وہ اس دنیا میں رہا کہ نہ رہا. اگر وہ سبمشن اس کی لائف میں رہی ہے تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دینا ہے. اور اگر نہیں رہا، وہ سبمٹ اس نے نہیں کیا اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق، اپنے مالک اور خالق کے آرڈرز کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اپنی مرضی کرتا رہا یا کسی اور کا کہنا مانتا رہا، تو یہ اس سے بغاوت. تو اس لیے ما دینک کا سوال بھی اس لیے بڑا ضروری ہے. اور پھر تیسرا اور آخری سوال اس سے یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ بندہ کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا. ہادہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہاں کو پکچر پیش کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان تین سوالوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوال تو توحید کے بارے میں، اور ایک سوال رسالت کے بارے میں، رسالت کی، اور ایک سوال آخرت کے بارے میں. جی بالکل. اور یہ تیسرا سوال جو ہے اس امت کے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو امتی ہیں، یہ ان سے پوچھا جاتا ہے. آپ سے پہلے کے جو امتی ہیں جی وہ ان کا جو اس وقت کا رسول ہے جی جی. اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا. پروفیسر صاحب، تین سوال ہو گئے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، نظام زندگی کیا ہے، اور آخرت کے بارے میں تمہارے تصورات کیا ہیں، اور پھر یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے وقت کے رسول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اس کے بعد کیا چیزیں قبر میں دکھائی جاتی ہیں؟ یہی جو سوال ہے نا کہ تمہارا رب کون ہے، یہ وہی اسی سبق کے بارے میں پوچھا گیا جو پہلے الستو بربکم، وعدہ الست، کہ الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، کوئی اور ہے جس نے پیدا کیا ہو. اور یہ نقش بٹھانا مقصود تھا انسان کے دل میں اور اس کی روح پر کہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ انسان جوڑا رہے، اگر ہٹ گیا تو تباہ ہو جائے. اب اگر کسی کو وہ سبق یاد رہا دنیا میں اور اس نے اپنے رب کی پہچان رکھی تو یہاں بھی جواب وہ صحیح دے گا بالکل کہ رب اللہ. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو یہاں جواب آئے گا بھی نہیں. علم میں اگر موجود ہے، ایمان نہیں تھا، اسے معلوم ہو دنیا میں لیکن یقین نہیں تھا اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہی ہے، تو وہاں جواب نہیں دے پائے گا. پھر جو دوسرا سوال کیا گیا، انسان کو جب نکالا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اور اس زمین میں بھیجا گیا، تو یہاں سیدھی سادی بات تھی کہ ایک طریقہ میں بتاؤں گا، اس پہ چلو گے تو منزل مقصود کو پالو گے، وہ جو گھر چھوڑ کے آ رہے ہو اسی جگہ واپس پہنچ جاؤ گے، اور یہ سارا درمیان کا عرصہ ہے، یہ غریب الوطن ہو تم. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاننا کا غریب، کاننا کا غریب، اور اسی کی طرف چلے جاؤ گے. اور اگر تم نے شیطان کے راستے پہ، تو وہ تو تمہارا دشمن ہے، تمہارے والد کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے. یہی اللہ سے کہہ کے آیا ہے کہ میں ایک ایک کو خراب کروں گا، ان کو راستے سے ہٹاؤں گا، ان کو تباہ کروں گا. تو کس طریقے پہ چلے تھے؟ اللہ کے طریقے پہ چلے تھے یا شیطان کے طریقے پہ چلے تھے؟ دوسرا سوال سیدھا ہے، اور انسان جواب نہیں دے سکے گا اس سے مختلف جو اس نے کیا ہے. اگر وہ شیطان کے طریقے پہ چلتا رہا ہے تو زبان سے نکل ہی نہیں سکے گا کہ میں اللہ کے راستے پہ چلتا رہا ہوں، میرا جھوٹ نہیں بول سکے گا، جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہاں اللہ کی طرف سے سوال ہے. اور اگر اس نے اسلام دین کو قبول کیا ہے تو وہ کہے گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، جو حکم آیا اسی پہ چلو. اسلام یہی ہے، خود سپردگی کا نام. اور تیسری بات، خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اس کے بعد من نبی یگ. اب اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی
اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے دعویٰ کرے کہ نہیں میں تو پہلے دین پہ ہوں تو ناکام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پروفیسر محمد یحییٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو قبر کے سوالات ہیں دراصل اسی پہلے عہد کی بازگشت ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اور تمام روحوں نے، تمام انسانوں نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اس عہد کو ہم نے یاد رکھا ہے یا بھلا دیا ہے، اسی کا امتحان یہ زندگی ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کہیں نہ جائیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کائنات رب کی، مخلوقات رب کی، رب ہی بانی، رب ہی اول، رب ہی لا فانی۔ جسے دل سے اس کی غلامی منظور ہے وہی بندہ کامیابی پر قابض ہے۔ دیکھیے مولانا محمد خالد ندوی کے ساتھ آؤ ایمان تازہ کریں، ہر اتوار شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ قبر میں 3 سوال کیے جاتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اور پروفیسر محمد یحییٰ صاحب شریک گفتگو تھے، ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کے کیا مرحلے ہیں۔ آخری بات تھی وہ یہ کہ جب من نبیوں کا ہستی کون ہے، تو وہ اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی کسی اور نبی کی بات کی دی ہوگی، پہلے کی یا جعلی کی، تو گیا، اور اگر اسے کسی اور کو بھی نہیں مانتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا تو بھی بات نہیں بنے گی اس کی۔ اب اس کے بعد ان سوالوں کے جواب میں تفریق ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی کہ کون اللہ کا مہمان ہے اور کون حوالات میں جائے گا سزا کے انتظار میں۔ وہی سلوک ہوگا۔ وہ لوگ جو امتحان میں کامیاب ہو گئے وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، ان کے لیے اسی درجے کی مہمانی کا انتظام ہو جائے گا
جو اللہ کے مہمانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ دروازہ کھل جائے گا جنت کا، اور وہ ابھی سے ایک پرلطف جو ہے کیفیت اس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک زندگی کا ہے، یہ فنا نہیں ہے، وہ ایک پرلطف طریقہ ہوگا جس میں وہ رہ رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور ساری نعمتیں انہیں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضا، اور وہ معزز مہمان ہوں گے۔ اصل تو مہمانی ان کی آگے تیار ہے، لیکن جتنی دیر میں وہ اس مہمان گاہ میں پہنچتے نہیں، جنت میں پہنچتے نہیں، اپنے وطن میں نہیں پہنچتے، اس وقت تک بھی عزت سے رہ رہے ہوں گے اور راحت کے عالم میں ہوں گے۔ اور وہ جو مجرم ہیں جنہوں نے سبق بھی بھلا دیا، امانت کی حفاظت بھی نہ کی، اور اللہ کے راستے کی بجائے شیطان کے راستے پہ چلتے رہے، تو ان کو پھر حوالات میں بھیج دیا جائے گا، اور وہاں سختی بھی ہوگی، گرز بھی پڑیں گے، تکلیف بھی ہوگی شدت سے، فرشتے بھی اس پہ سختی کریں گے، اور مختلف بلائیں، مختلف چیزیں جو مسلط ہوں گی اس پہ، ان سے بھی اس کو تکلیف ہوگی۔ ان سے وہی سلوک ہوگا جو جرم کرنے والوں کے ساتھ حتمی سزا سے پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ چونکہ جرم وہ کر بڑا چکے، خوبصورت آپ نے لفظ بولا حوالات کا۔ ہاں وہ لاک اپ میں جی ہوتا جی ہے، لاک جی اپ میں ہوگا، اور جی اسی طرح ہوگا جیسے ایک مجرم کے ساتھ منتظر سزا کا جو ہے اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ یہ جو قبر ہے، اگر کوئی اس کو کھول کے بھی دیکھے تو اس قبر میں اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، جو ہو رہا ہے وہ پردے کے پیچھے، جو آپ نے برزخ کی بات کہی تھی وہ پیچھے، ہمیں اسے جسم نظر آ رہا ہے، بظاہر وہ ہمارے لیے ہے، لیکن جسم اور روح کا اب کیا تعلق ہے، اور اس پہ کیسے بیت رہی ہے، نعمتیں کیسے مل رہی ہیں، سزا کس طرح سے اس کو مل رہی ہے، یہ ساری بات ایسی ہے کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم اسے دیکھ سکیں تو شاید دنیا میں جو مہلت ملی ہے زندگی کی وہ بھی نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جی کہ حدیث ہے۔ مردوں کو عذاب جب ملتا ہے تو ان کی چیخیں تم نہیں سن سکتے، جانور سنتے، سوائے جنات اور انسانوں کے باقی باقی تمام مخلوق مخلوقات سنتی سنتی ہے۔ ہیں، اور فرمایا تھا آپ نے کہ اگر تمہیں اس کی تفصیلات کا پتہ چل جائے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، اللہ اکبر، اور وہ ہال اور زندگی گزار رہی ہیں، کتنے ہیں مشکل جناب، ہو جائے۔ اب تک کتنے مر چکے ہیں لوگ، تو ان کی چیخیں اور کرائیں اگر ساری سن رہا ہو انسان تو زندگی گزرے گی کیسے؟ تو وہ برزخ بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے بھی۔ یعنی آپ کی بات سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ برزخ یا پردہ ہے، یہ آواز کا بھی پردہ ہے۔ سب کچھ کا ہے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور جو سنتے ہیں وہ صرف سن سکتے ہیں، دیکھ وہ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک بالکل الگ ڈائمنشن ہے جس کے انسان اس زندگی میں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو خوبصورت بات ہے، یہ جو برزخ ہے، یہ ایک رحمت ہے ایک لحاظ سے، ان کا بھی پردہ پڑا رہتا ہے ان پہ بھی، اور ہم بھی زندگی تو گزار رہے ہیں، ورنہ تو اس قابل بھی نہ ہوتا انسان۔ جزاک اللہ خیر۔ گویا کہ یہ فرد جرم یہاں لگتی ہے، سزا جو ہے نا آخرت کی وہ وہاں ہوگی، فرد جرم بھی لیکن شاید وہاں پیش حوالات- ہوگی، فرد جرم وہاں پیش وہاں ہوگی۔ پیش ہوگی، جرائم کا عمل نامہ وہی ہے۔ پروفیسر صاحب نے حوالات کا لفظ استعمال کیا تھا نا، جی تو بالکل، حوالات میں بھی تھوڑی بہت مار کٹائی ہوتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ابھی آیا نہیں، اعمال نامے ابھی پیش نہیں ہوئے، حساب کتاب ابھی ہوا نہیں، اور قبر میں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، کیوں راحت پہنچائی جا رہی ہے؟ اگر ہمارے سامعین و ناظرین نے اس پروگرام کی ابتدائی گفتگو توجہ سے سنی ہے تو یقیناً انہیں یاد ہوگا کہ ابتدا میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ایک الگ الگ ابتدائی طور پر ابتدائی تفتیش میں وہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں، امتیاز ہو چکا ہے کہ یہ مومن مسلمان ہیں یا کافر منافق مشرک اور بے ایمان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تفصیلی حساب اور تفصیلی جزا اور سزا اس کا تصور جو ہے وہ تو آخرت میں ہی ہے، لیکن جیسا پروفیسر نے ارشاد فرمایا کہ جب تفتیش مکمل ہو جاتی ہے اور کسی نتیجے پر پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اسی وقت سے سزا اور جزا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، بالکل۔ اور قبر میں بھی ایسا ہوتا ہے، برزخ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت سے اسے ہوائیں آتی ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اب تیرے آرام کا وقت ہے، دنیا میں تو نے دین کے لیے اسلام کے لیے بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، بڑی تکلیفیں سہی ہیں، اب تو آرام کر، خوشی کی زندگی نیند ہے، سو۔ نم کا نومت العروس، خوشی کی زندگی، اور خوشی کے ساتھ سو جا، آرام کر۔ تو یہ جو ہے دراصل
میں تھوڑا سی ان بات کا اضافہ کروں گا کہ قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو ہی وہ غرق ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ اس عالم برزخ میں ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جاتا ہے، اچھا وہ بھی صبح و شام، قیل ادخلی النار مع الداخلین، داخلین، آگ میں داخل ہو جاؤ. نہ یہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو یہ قبر کا عذاب ہی ہے. اور کیا ہے؟ یعنی قیامت کے دن وہ حقیقی سزا شدید عذاب ہوگا، وہاں اور حقیقی قبر سزا میں شدید عذاب ہوگا. شدید ہوگا. اور یہ جو فرمایا نا یہ جو کہ بات آپ تفتیش کی وہ تو ملزموں پہ ہوتی ہے. ایک انٹرویو ہے اور اس میں صرف یہ امتیاز اپنی باتوں سے انسان نے اپنی پہچان کروا دینی ہے. وہ جواب دے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا مہمان ہے یا یہ ملزم ہے، ادھر جائے گا. اسی انٹرویو سے پتہ چل جاتا ہے. اور یہ سب کچھ میرا خیال ہے اعمال اور عقائد نظریے کی بنیاد پہ ہی سوال جواب دے سکے گا، صحیح جواب دے سکے گا. یہ نہیں ہے کہ قبر میں انسان جائے اور پیچھے سے کوئی دعائیں کرے تو وہ اچھے جواب دینا شروع کر دے گا. ہوتا ہے سر، کیا انہیں وہاں جنت اور دوزخ دکھائی جاتی ہے؟ یہ تو ہے نا جی ڈاکٹر صاحب، حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یعرض علیہ مقعدہ، اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے. اسے بتایا جاتا ہے کہ ابھی تو انتظار کر، تھوڑا بہت آرام کر، بالکل. اصل تیرا ٹھکانہ وہ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے انعامات ہیں، نوازشات ہیں. اور پھر اس کی طرف دیکھ کے اس کا اشتیاق مزید بڑھتا ہے، اس کے اندر مزید شوق پیدا ہوتا ہے. اور جو اللہ معاف فرمائے برا شخص ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کو دوزخ کا نظارہ کروایا جاتا ہے. اس کے لیے وہ جیسا آپ نے بھی آیت پڑھی کہ قیل ادخل النار مع الداخلین، وہاں بھی اس کے لیے عذاب ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہے حدیث پاک میں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، دین کی طرف راغب ہو سکیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، عذاب کے فرشتے اسے بھی گھیرنا چاہتے ہیں، اسے بھی اپنی گرفت میں لینا چاہتے ہیں، لیکن جو اس کے نیک اعمال ہیں، اس کی نماز اس کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کا صدقہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کی خیرات رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کا روزہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کی تلاوت رکاوٹ بن جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی جزا سزا جو ہے وہ قبر میں ہی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانے اور چھڑانے کی کوشش کریں، اور ایسے اعمال انجام دیں جن کی وجہ سے ہماری قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے، نہ یہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، سکھائی بھی آپ نے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، بڑی خوبصورت دعا ہے. آپ فرماتے ہیں ہر نماز میں پڑھا کرو. ترجمہ کر دیجیے. اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے قبر کے عذاب سے تو بچا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مانگتے تھے اور امت کو بھی سمجھایا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ قبر کے عذاب کے سلسلے میں دو باتیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، ذرا اس پہ روشنی اگر آپ ڈال دیں. ہاں، کن لوگوں کو ہوتا ہے اس کی پوری تفاصیل جو ہے نا وہ تو باہر لمبی ہیں، فہرست جو ہے وہ پیش کرنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ وہ شخص جو کافر تھا، دین کا منکر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر تھا، کتاب اللہ کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور اپنی مرضی سے اس نے اپنی لائف گزاری ہے، کوئی خاطر میں نہیں لایا دین کو نہ ان کی باتوں کو، تو ایسا شخص جو ہے نا یا ایسے اشخاص وہ لازماً قبر میں اس قسم کی سزا سے دوچار ہوں گے. یہ اصل میں عذاب قبر سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس عذاب ہی عذاب ہے، جبکہ چشتی صاحب قبر میں دونوں چیزیں، ثواب قبر بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، دونوں چیزیں. ایک آدمی کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اس کا اعزاز بھی ہے. جی، اور یہ عذاب کی ایک شدید کیفیت ہے یہ بھی کہ جو رضون علی النار، کہ آگ پہ لے جا کے انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہاں جانا ہے تم نے، یہاں بھی جو کچھ ہے وہ اس کی تپش، اس کی شدت، اور یہاں بھی تپش قبر میں بھی ہے. جی، اور پھر ان کو دکھایا جاتا ہے وہ خوفناک منظر، تو وہ لرزے پہ رہتا ہے، لرزہ رہتا ہے. خطا کلامی کی معافی چاہتا ہوں. ناظرین، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روز قیامت کیا ہوگا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں کیا باتیں بتائی ہیں، اور اس سلسلے میں
کیا دعوت دی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔